ہم رات میں سوتے ہیں گناہ کے ساتھ، ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزر رہا ہے، معصیت میں گزر رہا ہے۔ جب پاپ کا گھڑا پورا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم معبود نہیں ہیں، ہم آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، معصیت میں زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم عدولی کریں گے، شریعت کا مذاق اڑائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی طور پر سزا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر سزا دے گا۔ جیسا کہ وہ قوم، جس قوم کے اندر، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس انسان کے اندر برائیاں جڑ پکڑ لیتی ہے، گناہوں کا رسیا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں سزا دے کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہلاک کر کے رہتا ہے۔ آپ ان اقوام کی تاریخ کو پڑھیں، آپ ان قوموں کی تاریخ کو پڑھیں جو ہلاکت خیز قومیں گزر چکی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر عذاب کا مزہ چکھایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس کے گناہوں کا، جس کے کرتوتوں کا سزا دیا۔ آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں، اس کا ایک ہی سبب ملے گا، اور وہ سبب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، قرآن و سنت کی خلاف ورزی میں، اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے، شریعت کو اپنے پیروں تلے رولتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر شخص کو، ہر انسان کو اس کے گناہوں کے بقدر، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی معصیت کی وجہ سے، اس کے پاپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر سزا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ سورۃ الحاقہ پڑھیے، سورہ نوح پڑھیے، اور قرآن کی دیگر آیات کا مطالعہ کیجیے، آپ کو ملے گا کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کو سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا گیا، نوح کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا؟ سورۃ النوح کو پڑھیے، پوری تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ آسمان سے اتنا پانی برسا، زمین نے پانی کے اتنے چشمے ابلے کہ پانی پہاڑ تک پہنچ گیا اور قوم نوح کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کیا تھا، کیوں؟ اس نے رسول کی نافرمانی کیا تھا، کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید میں شرک کو ملایا تھا، توحید میں شرک کی ملاوٹ کیا تھا، اس نے رب کے خلاف ورزی اپنی زندگی گزارا، اس نے اپنی زندگی طاغوت کے راستے میں اور شیطان کے راستے میں گزارا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں سزا دیا اور یہ عبرتناک بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اتنی آسمان سے اتنی بارش نازل ہوئی اور زمین سے اتنے پانی کے چشمے ابلے کہ سارے لوگ غرق ہو گئے، سوائے چند لوگ جو مومنین تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نہ بچا سکے، حضرت نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام میں کوئی ولایت نہیں، اسلام میں کوئی نسب نامہ نہیں، اسلام میں کوئی خاندان نہیں۔ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھا کر دے، چاہے وہ کتنے بڑے خاندان کا ہو، وہ شیخ خاندان کا ہو، وہ خان کا ہو، وہ پٹھان ہو، وہ شیر آبادی ہو، اس کا کسی بھی وہ بڑے ساہوکار ہو، لیکن اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، قسم اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے ذلیل کر کے رہے گا، دنیا میں اسے برباد کر کے رہے گا، دنیا میں اسے رسوا کر کے رہے گا۔ اب اللہ الا یذل من عصا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا کر کے رہتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جسے رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ جسے بدنام کر دے، اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کر دے، قسم اللہ کی دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ذات نہیں کہ اسے وہ عزت دے سکے۔ عزت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن تَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبِغَالُ وَحَمَّجَتْ بِهِمُ الْبَرَاثِينُ، کتنے ہی پارٹیاں ہو، مال و دولت کے مالک ہو، آپ بڑے حسب و نسب، آپ بڑے خاندان والے ہو، بڑے جاہ و جلال، بڑے اسٹیٹس والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز، اس کی کوئی قدر نہیں اگر آپ عمل صالح نہیں کرتے، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اگر آپ شریعت کے مطابق نہیں چلتے، اگر آپ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، قسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے ساتھ کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قوم عاد کی قوم کو تیز و تند آندھی اور ہوا سے برباد کر دیا گیا؟ قرآن نے جسے ریح عقیم کہا گیا، بانجھ ہوا،
سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن اتنی تیز و تند ہوا چلی، اتنی تیز و تند ہوا چلی کہ قوم عاد کے انسانوں کو، جو سرکش اور متمرد تھا، جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ قوم عاد اتنے بڑے انسان تھے، 60 سال اور 55 ہاتھ کے انسان تھے کہ اسے جب ریح عقیم نے اسے پکڑا، جب بانجھ ہوا نے اس کو سزا دیا، تو گویا کہ وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں، کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ قوم سمود کو ہلاک و برباد کیا گیا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک ایسی چنگھار اور ایسی چیخ آئی جس سے اس کے دل پھٹ گئے اور وہ برباد ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دیا، قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب کی قوم کو برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپتول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ کیونکہ توحید کے علاوہ اس نے توحید میں شرک کو ملا دیا تھا، اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اور کیا کیا تھا؟ ڈنڈی مارنا، خیانت کرنا اور ناپتول میں کمی کرنا، یہ بیماری اس کے اندر آ گئی جس نے اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کر دیا۔ میرے بھائیو، قوم لوط علیہ السلام، لوط کی قوم کو برباد کر دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اتنی خبیث اور اتنی بدترین قوم تاریخ کے اندر نہیں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ لوط کی قوم کو، لوط کی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، فرشتوں کے ذریعے سے اٹھایا، یہاں تک اتنا اونچا لے کے گیا کہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لوط کی قوم کی بستیوں کے کتے کے بھونکنے کی آواز آسمانی فرشتے نے سنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس لوط کی قوم لوط کی بستیوں کو اوپر اٹھایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا اوپر سے اٹھ مارو، فجعل سافلها عالیہا، اس کو اوپر سے پلٹ کر مار دیا گیا، کیونکہ لوطی قوم تھے، اغلام بازی کرتے تھے، یہ دنیا کی ایسی خبیث ترین اور فطرت کے کج انسان تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی شہوت کے لیے عورت کو پیدا کیا، لیکن یہ خبیث اور فطرت کے کج انسانوں نے مردوں کو عورت کی جگہ اسے خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اسے مرد پسند تھا۔ انکم لتاتون شہوۃ من الرجال دون النساء، یہ شیطان قوم جو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں آنے والے مسافروں کو، اجنبیوں کو وہ لوٹتا تھا اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ دنیا کی پہلی خبیث یہ قوم ہے جس نے ہومو سیکس کو ایجاد کیا۔ یہ ہومو سیکس والی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برباد کر دیا اور اوپر لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس قوم کو، اس بستیوں کو اوپر لے کر گیا، اتنا اوپر لے کے گیا کہ مفسرین کہ امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں کہ اس قوم، اس بستی، قوم لوط کی بستیوں کی کتے کے بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنی، پھر وہاں سے پلٹ کر مار دیا اور نشان زدہ پتھر سے اس کی ٹھکائی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل نے ایک پنجہ مارا، سب کی آنکھیں پھوڑ دی اور یہ برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ کیا سبب تھا؟ گناہ، اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا تھا۔ یہ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، یہ حامان جس کو اپنے خزانے پر، اپنے مال و دولت پر بڑا فخر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے زمین دوز کر دیا، دھسا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، گناہ سے بچے۔ جس قوم کے اندر گناہ، جو قوم گناہ کی رسیا ہو جاتی ہے، جو انسان گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، آج ہم غور کریں، ہماری صبح سے شام تک ہم صبح کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، ہم شام کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، ہم رات میں سوتے ہیں گناہ کے ساتھ، ہماری زندگی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزر رہا ہے، معصیت میں گزر رہا ہے۔ جب پاپ کا گھڑا پورا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم معبود نہیں ہیں، ہم عابد ہیں۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسوائی کا مزہ چکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں
ذلیل اور رسوا کرے گا، اور اس لیے کہ ہمارے درمیان اور رب کے درمیان صرف اور صرف عبودیت کا رشتہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوڑے دان میں اور کوڑے دان میں ہمیں پھینک دے گا، ہمیں مزبلہ اور ڈسٹ بین میں ہماری حیثیت ہو جائے گی۔ آج دیکھیں، آج دنیا میں اگر ہم ذلیل ہیں، اگر ہم رسوا ہے، اگر ہم در در مارے پھر رہے ہیں، اگر ہمارے تمام مسائل مشکلات، ہمارے تمام مسائل میں پریشانی، ہم زندگی کے ہر محاذ پر ناکام ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ عذاب تو نہیں نازل کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی قومیں تھی، جب اس نے اللہ کے حکم کی بغاوت کیا، جب اس نے اللہ کے حکم کی عدولی کیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک اور برباد کیا۔ غور کیجئے، انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان بھی اس کا نقصان اٹھاتا ہے، اور جانور بھی اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ انسان بحیثیت انسان اور اجتماع بھی، پورا معاشرہ بھی اس گناہ کے چپیٹ میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جاندار، وہ چوٹیاں، وہ زہریلے چوٹیاں، وہ سوراخ میں چوٹیاں، وہ بھی گناہ کے اثر سے مرتا ہے، وہ بھی انسانوں کے گناہ کی وجہ سے اسے بھی عذاب ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ سلف کا قول ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان خطا کرتا ہے، جب انسان شریعت کے خلاف کرتا ہے، جب شریعت کا منچاہی تفسیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرشتے ہی نہیں بلکہ یہ جاندار، یہ حشرات الارض، یہ چوٹیاں بھی اس انسان پر لعنت کرتی ہے کہ انسان گناہ کر کے بارش کو روک لیا، یہ انسان گناہ کر کے اس انسان بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ایک چوٹی کو بھی کیا ہو رہی ہے، عذاب ہو رہی ہے۔ اس لیے چوٹیاں بھی گنہگار انسان پر لعنت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب سماج کے اندر، جب معاشرے کے اندر فحاشی پھیل جائے، بدکاری عام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عذاب دیتا ہے۔ طاعون کی بیماری، کورونا وائرس کی بیماری اور ایسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے دوچار کراتا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی بیماریاں نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکونہن، میں 5 چیزوں سے پناہ، 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جب کسی قوم کے اندر، کسی سماج کے اندر، کسی معاشرے کے اندر یہ 5 چیزیں داخل ہو جائے، جب کوئی قوم اس 5 بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 3 طرح کی عذاب دیتا ہے، 3 طرح کے عذاب دیتا ہے۔ پہلا عذاب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظالم اور جابر حکمراں، بے رحم بادشاہ اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کرتا ہے۔ اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں طرح طرح کی بیماریاں داخل کر دیتا ہے، اسے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا بهم الطاعون، جب کسی قوم کے اندر بدکاری پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، مکاری پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، جب معاشرہ فلمی لٹریچر ہونا ہو جائے، جب معاشرے میں فلمی کلچر کو فروغ دیا جائے، جب لوگ فلمی میگزین کو پڑھنے لگے، جب لوگ گانے سننے لگے، جب لوگ زناکاری اور بدکاری کی باتیں کرنے لگے اور اس کو کھلے عام کرنے لگے، اس میں کوئی شرم محسوس نہ ہو، قسم اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ہم طاعون کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر ہمیں کورونا وائرس میں اگر ہم مبتلا ہے، ہمیں اپنے نفس کو غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بیڈ روم کے اندر، ہمارے بچوں کے درمیان، ہمارے بیویوں کے درمیان، ہمارے گھروں کے درمیان کہیں زناکاری تو عام نہیں ہوئی گئی، کہیں بدکاری تو عام نہیں ہو گئی، کہیں فحاشی اور عیاری اور مکاری تو نہیں آ گئی، کہیں زناکاری کے وسائل آج ہر گھر میں، ہر جیب میں، ہر انسان کے ہاتھ میں زناکاری کا مباشر اور غیر مباشر طریقہ موجود ہے۔ انسان کتنا افسوس کا مقام ہے، اب مقام افسوس ہے، یہ سماج ہے جہاں بچے، باپ، بیٹی، بہن، بھائی،
बहू, सारे लोग मिलकर फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नंगी नंगी बहाना औरतों की तस्वीरें देख रहे हैं और मजा ले रहे हैं और इसको बयान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु उम्मती मुआफ़ा इल्ला मुजाहिरून, उम्मत के जितने लोग हैं सारे लोग को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों के अलावा, उन इंसानों के अलावा जो गुनाह करते हैं और गुनाह का ऐलान भी करते हैं। सोचिए आज कितने लोग ज़िनाकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, अय्यारी और मक्कारी करते हैं और लड़कियों से इश्क और मुआशिका चलाते हैं, नाजायज दोस्ती चलाते हैं और दोस्तों के अंदर फ्रेंड सर्कलों में, समाजों में, नुक्कड़ों में, होटलों में बैठ कर बल्कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तस्वीरें डालते हैं, ये हमारे दोस्त है, ये हमारे गर्लफ्रेंड है, ये हमारे खला है, ये हमारे धमा है। मेरे भाइयों, जिस कौम के अंदर ज़िनाकारी फैल जाएगी उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला कोरोना वायरस में मुब्तला करेगा, अल्लाह ताला उसे ताउन की बीमारी में मुब्तला करेगा, अल्लाह ताला उसे एड्स की बीमारी में मुब्तला करेगा और ऐसी ऐसी बीमारियां उस कौम के अंदर आएगी जो बीमारियां उसके पहले के लोगों में, पुरखों में, अजदाद में, खानदान में वो बीमारियां कभी नहीं थी। आज गौर कीजिए कितनी ऐसी बीमारियां मुनकशिफ हो रही हैं जो पहले के लोगों में बीमारियां नहीं थी। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कौम के अंदर, जब समाज के अंदर लोग डंडी मारने लगे, नापतोल में कमी करने लगे, आज देखिए दुकानों में दुकानदार, बाजारों में दुकानदार, मोहल्लात में दुकानदार वो डंडियां मार रहे हैं, नापतोल में कमी कर रहे हैं, वो खयानत कर रहे हैं। जरा सोचिए एक दुकानदार दिन भर में अगर 100 फर्द को, 100 इंसानों को ठगाता है, 100 इंसानों के साथ जुल्म करता है, 100 इंसानों के साथ खयानत करता है, तो पूरा बाजार में कितना जुल्म हो रहा होगा, पूरे बाजार में कितने दुकान है, कितना जुल्म हो रहा होगा, कितनी खयानतें हो रही है। ऐसी कौम पर अजाब ना आए तो क्या है। ऐसी कौम, इस कौम की हालत जब इस तरह हो जाए कि वो डंडी मारने लगे, वो जिना और बदकारी करने लगे, वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करके गुनाह का ऐलान करने लगे, तो ऐसी कौम को अजाब का इंतजार करना चाहिए कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ना आ जाए। मेरे भाइयों, वो कौम जो डंडी मारती है, जो नापतोल में कमी करती है, इल्ला उखिदू बिस्सिनीन, मगर एक उसमें फक्र फाका की बीमारी आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसे तहत सालिम में मुब्तला कर देता है और उसके तमाम काम मुश्किल हो जाते हैं और जालिम सुल्तान, जालिम बादशाह उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में आता, बड़ा जालिम बादशाह था जो उलमा को कत्ल करता था, अहले हक को कत्ल करता था। बाज़ लोगों ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, हज्जाज इब्न यूसुफ जो है ये जुल्म कर रहा है, ये उलमा को कत्ल कर रहे हैं, ये जुल्म और उद्वान से जमीन को भर दिया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मा जाअ हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, ये हज्जाज जो हम पर मुसल्लत हुआ है, ये जालिम हुक्मरां, ये जालिम बादशाह, जालिम फरमान रवा जो हम पर आया हुआ है, ये हमारे गुनाहों की वजह से है, हमारे गुनाहों की वजह से है। मेरे भाइयों, है अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि गुनाहों की वजह से अजाब आती है और जब गुनाह खत्म होती है तो अजाब टल जाती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अगर हम अजाब से बचें तो हमें गुनाह से तौबा करना पड़ेगा, हमें शरीयत को थामना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज ये बताया कि वो कौम, वो समाज जो ज़कात नहीं देती, जो सदका नहीं निकालती, जो जिसके माल में सदका वाजिब हो गया और सदका नहीं निकालती, सदका वो खैरात नहीं करती, मगर ये कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी को बरसाना रोक लेता है। आज अगर इंसानों को जरूरत है बारिश की, फसलें तबाह हो रही है, लहलहाती खेत वीरान हो रही है, उसका सबब यह है हम गौर करें, कहीं हम ज़कात तो नहीं निकाल रहे, कहीं हम ज़कात का माल तो नहीं खा रहे, कहीं ज़कात को हम खुरपुर तो नहीं कर रहे, कहीं ये तो नहीं कि हम पर ज़कात फर्ज है, वाजिब है, मगर हम माल की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर ऐसी है कि हम ज़कात को निकालना पसंद नहीं करते। मेरे भाइयों, वकफ़ा बिरब्बिका बिदुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा वकम अहलकना मिन बाद नूह। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमने नूह के बाद कितने कौमों को उसके गुनाहों की वजह से हमने बर्बाद कर दिया, हमने हलाक कर दिया। लिहाजा गुनाह हमारी मुसीबत का बाइस है। गुनाह की वजह से हमें तरह तरह की मुसीबतें दाखिल होती हैं। गुनाह का सबसे बड़ा सबब यह है, गुनाह का एक बड़ा नुकसान ये है, इंसान जब गुनाह करता है उसके दिल में जब मासियत का घर जब उसके दिल के अंदर बन जाता है, जब उसे अपने नफ्स की गुलामी जब इंसान
بیان کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کو حفت الجنت بالمکارہ حفت النار، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے، مشکل چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں تو ہمیں عبادت کرنے میں جو پریشانیاں اور جو مشاکل آئیں گے ہمیں اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور جنت اگر چاہتے ہیں تو ہم اپنی منچاہی زندگی گزارے، ہم جہنم میں چلے۔ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو ہمیں اپنے منمانی زندگی گزاریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، آپ کو شریعت پر چلنا ہوگا، آپ کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہوگا، آپ کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، انسان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں کتا پلتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ وہ گھر لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ کلب، وہ گھر جس میں کتا پلتا ہو، وہ گھر کے مالک جو کتا پالتے ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ دل جس میں شہوات کے کتے پلتے ہوں، وہ دل جس میں شہوات کے کتے پلتے ہوں، اس میں اللہ کا علم، وہ علم جو اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جب گھر میں کتے کی موجودگی کی وجہ سے جب فرشتے داخل نہیں ہو سکتے تو وہ دل جس میں شہوات کے، معصیت کے کتے پل رہے ہو، وہاں علم، اللہ کا نور کیسے جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہمیں علم نہیں حاصل ہو رہی ہے، اگر ہم دین سے دور ہیں، اگر ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہمیں اسباق یاد نہیں ہو رہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ہمارے دل کے اندر شہوات کے کتے تو نہیں گھس گئے، کہیں شہوات کے کتے ہمارے دل کے اندر تو نہیں پل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ معصیت اور گناہ کی نحوست اور گندگی یہ ہے کہ انسان علم دین سے، علم نافع سے، عمل صالح سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ قوم تم پر مسلمان قوم پر ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ آج مسلمان پر ساری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، اس کا سبب یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر ایسی گھر کر گئی ہے، اور ہمیں موت سے اتنی نفرت ہو گئی کہ ہم موت کی تیاری نہیں کرتے، ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ہم دائمی زندگی کے لیے ہم دائمی زندگی کی تیاری نہیں کرتے، اس عارضی زندگی، اس فانی زندگی کے لیے ہم ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس لیے سارے دشمن ہمیں کھا لینا چاہتے ہیں، چاروں طرف سے ہم مسائل اور مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس قوم کے اندر برائیاں جھڑ پکڑ جاتی ہے، جس قوم کے اندر جو قوم معصیت اور گناہ کا رسیا ہو جاتا ہے، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب چکھاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، تاتاریوں نے 7ویں صدی ہجری کے بعد جب مسلمان دین سے دور ہو گئے، جب خلافت راشدہ کا ختم ہو گیا، جب لوگ توحید کو اپنانا، صحیح توحید سے دور ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے اور طرح طرح کے خرافات اور اباطیل میں اپنی زندگی گزارنے لگے، تو تاتاریوں کا حملہ ہوا۔ بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا اور 40 دن تک تاتاریوں نے بغداد پر قتل و غارت کیا، اور 40 دن تک مسلمانوں کو کاٹتے رہے، مسلمانوں کو چیر پھاڑ کرتے رہے، مسلمانوں کو مارتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ اس نے قرآن حدیث پر اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دیا تھا۔ بغداد میں ان تاتاریوں نے اتنا خون بہایا کہ بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہ گئی، اور جب بارش ہوئی تو لاشیں سڑ کر اتنی گندگی پھیل گئی کہ ملک شام تک اس کا اثر گیا، اور ملک شام کے لوگ بھی بیمار پڑ گئے، کیونکہ بغداد میں یہ لاشیں سڑ گئی تھی، اور لاشیں اس طرح موجود تھی۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جیسے ٹیلے ہو، جیسے پہاڑ کے مانند مسلمانوں کی لاشیں موجود تھی۔ کیوں؟ سبب یہ تھا کہ اس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تھا،
اس نے قرآن اور حدیث پر اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو پڑھے، بڑی درد کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں پیدا نہیں ہوتا، کاش کہ میں اس واقعہ تاتاری کے سامنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا۔ اس کو درد بھرے الفاظ کو البدایہ والنہایہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کہتے ہیں، اس میں پڑھیے کس درد کے ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسلمانوں جب اخلاقی انحطاط آیا، جب وہ گناہ کے رسیا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تاتاری کو کیسے اس پر مسلط کر دیا۔ یہ سبب ہے کیونکہ اس نے گناہ میں اپنے آپ کو گناہ میں وہ مبتلا ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مزہ چکھایا۔ میرے بھائیوں، گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کا دل زنگالود ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، معصیت پر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس کے دل میں ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، تاریکی کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس گناہ سے توبہ کر لیا تو وہ نقطہ ختم ہو گیا، اور اگر وہ توبہ نہیں کیا تو اس کا پورا دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور جس دل کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کا جذبہ موجود ہو، جس دل کے اندر قرآن حدیث کو نہ ماننے کا جذبہ موجود ہو، اس دل کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دل کے اندر گھٹن محسوس ہوتے ہیں، اور وہ دل مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے بڑی گھٹن والی بڑی تکلیف دہ زندگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق سے محروم کر دیتا ہے، گناہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، رأیت الذنوب تمیت القلوب، ہم نے گناہوں کو دیکھا، گناہ نے دلوں کو مردہ کر دیا، گناہ سے دل مردہ ہو گئے۔ وقد یورث الذل ارمانها، اور گناہ کرنے سے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور اس میں ہمیشگی ہوتی ہے۔ وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها، اور اردو شاعر کہتا ہے، صرف زندگی کا وہ لحظہ، زندگی کا وہ وقت جو اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی یاد میں نہ گزرا ہو، وہ گویا اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کے چہرے میں روشنی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کرتا ہے، شریعت کے مطابق چلتا ہے، اس کے چہرے میں روشنی ہوتی ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا رزق میں کشادگی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس شخص کی محبت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کی وجہ سے نعمتیں چھین جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اور انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، ہندوستان کے اندر، گیا کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے کالونی کے اندر اگر بدامنی ہے، کرپٹ ہے، اور اگر لوٹ مار ہے، قتل و غارت کی ہے، ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، خوف و ہراساں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ ایک قوم کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ایک قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتی تھی، مطمئن تھی، اس میں امن و امان کی زندگی گزار رہی تھی، اور چاروں طرف سے فراوانی رزق کی دہانے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کیا، شکر ادا نہ کیا، تو اللہ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھوکمری میں مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خوف و ہراساں میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کیا تھا، گناہ کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اگر انسان گناہ کرتا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے تو جانور بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں امام مجاہد نے فرمایا، ان البہائم تلعن علی عصاة بنی آدم اذا اشتدت السنۃ ھذا بشؤم معصیۃ بنی آدم۔ امام مجاہد لکھتے ہیں کہ جب قحط سالی آتی ہے، جب بارش نہیں ہوتی ہے، تو فرشتوں، جاندار
تو جانور حشرات الارض جو مکلف نہیں ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں انسانوں پر، بنی آدم پر، کہ بنی آدم کے خطاؤں کی وجہ سے، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے آج بارش روک لی گئی ہے، بنی آدم کے خطاؤں کی وجہ سے ہم لوگ رزق سے محروم کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، جو گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں اپنا قدر گوا بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ ومن یہن اللہ فما له من مکرم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا معصیت سے دور رہو، اس لیے کہ معصیت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے سے انسان مشکلات میں اور مصائب میں، ہر طرح کی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ گھریلو مشکلات، کاروباری مشکلات، خاندانی مشکلات، ذاتی پریشانیاں، سماجی پریشانیاں، ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت لاحق ہوئی ہے تو وہ تمہارے ہاتھ کا، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کو قبر میں بھی سزا ہوتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو قبر میں بھی اسے عذاب کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے، تو اللہ کے رسول نے کہا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، یہ دو قبر والے سزا دیے جا رہے ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بہت معمولی سی گناہ تھا۔ ایک پہلا شخص یہ تھا کہ وہ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، صرف ڈول کرتا تھا، اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس، اور سماج میں دو انسانوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان جھگڑا لگا تھا، فتنے کی آگ کو بھڑکاتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اس لیے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر میں بھی عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح سے، اللہ تبارک و تعالی کے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں، اللہ تعالی کی بندگی میں ہم زندگی گزارے۔ زندگی بے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں اس لیے جب ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ زندگی گزارے، اس لیے کہ زندگی کو اللہ کی عبادت کے بغیر گزارنا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں کی نحوست سے، ہمیں گناہوں سے بچائے، گناہوں کی نحوست سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشحالی لائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے سفر اور منہج سلف پر ہمیں منہج سلف کو لازم پکڑنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں